تمہارا مطلب ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ کب مسٹر جی کلارک اپنا اخلاقی فرض پورا کرتا ہے، اور اگر وہ فرض پورا کر دے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں، اور اگر نہ کرے تو صبر شکر کر کے بیٹھے رہیں اور یہ سوچا کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی؟ مشتبہ کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے مشتبہ صاحب، اور ہم سب سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے لگیں۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ ہمیں چند دن انتظار کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ مسٹر کلارک اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں تو ہم پوری قوت سے حرکت میں آئیں گے اور جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں گے۔ وہ کوئی وعدہ نہیں نبھائے گا، وہ صرف تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ مشتبہ نے بے حد مایوسی سے سر ہلایا۔ کافی دیر اس معاملے پر بات ہوتی رہی۔ ہم نے دوپہر کا کھانا بھی مشتبہ کے ساتھ کھایا۔ ہم اس کو مطمئن کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کا مطمئن ہونا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ مسٹر کلارک کے وعدے پر یقین کر بھی لیتا تو بھی مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی نگاہ تو تمام نوادر اور تمام سامان پر تھی۔ وہ دفینے کا جز نہیں، کل کا خواہش مند تھا۔ جتنی لمبی چوڑی خواہش اس نے کی تھی، اتنی ہی وسیع اور مایوسی کا اسے سامنا تھا۔ بہرحال مشتبہ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو کسی حد تک سرد کر کے ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ ہم نے مشتبہ کو بتا دیا کہ ہم ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، رابطے کے لیے اسے فون نمبر بھی دے دیا۔ ہم سے پہر 2:30 بجے کے لگ بھگ مشتبہ کے گھر سے نکل آئے۔ ٹیکسی پر سوار ہم مال روڈ پہنچے اور پھر لارنس گارڈن کے ایک تنہا گوشے میں جا کر بیٹھ گئے۔ در حقیقت ہم دونوں کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ جو کچھ ہم نے ٹریول ایجنٹ ارشاد احمد اور کرائے کے قاتل رجب کے گھر میں دیکھا، وہ ہمارے دماغ کی چولے ہلانے کے لیے کافی تھا۔ بالکل اتفاقیہ طور پر ہم پر کچھ لرزہ خیز انکشافات ہو گئے تھے۔ سلاخوں کے پیچھے بند قیدی، ان کا بھاؤتاؤ اور ان کی بے بسی کے مناظر ذہن سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ ہم بیٹھے سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ایک رائے تو یہ تھی کہ رجال ساہی صاحب سے رابطہ کیا جاتا اور انہیں بتایا جاتا کہ غزالہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم بھیڑوں کے کس چھتے کو ہاتھ لگا بیٹھے ہیں۔ ساہی صاحب متعلقہ تھانے کو حرکت میں لاتے اور رجب کو مایوس کی انسانی کھیپ کے گرفتار کر لیتے۔ اس کے علاوہ فوری طور پر دونوں مشکوک بھائیوں یعنی اللہ دتہ اور ارشاد احمد کو بھی حراست میں لے لیا جاتا۔ لیکن اس کارروائی کے حوالے سے کچھ اندیشے بھی ذہن میں آتے تھے۔ ممکن تھا کہ جن لوگوں کو ہم پکڑے ان کی حیثیت محض مہروں کی سی ہو اور وہ جرم کے اصل دریا کا ایک چھوٹا سا دھارا ہو۔ اس صورت میں عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ بڑے مجرم اور حقیقی کرتا دھرتا یکدم منظر سے غائب ہو جاتے ہیں اور ساری بھگ دوڑ بیکار ہو جایا کرتی ہے۔ شاہ جہان صاحب، میری رائے تو یہ ہے کہ پولیس کو ملوث کرنے کے بجائے ہم از خود ارشاد احمد یا رجب پر ہاتھ ڈالیں۔ کیسے ڈالیں ہاتھ؟ بس اٹھا کر لے جاتے ہیں جیسے اس حرام زادی مالا کو لے گئے تھے، پھر الٹا لٹکا کر اسے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ چلو کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے یہ لوگ کافی خراٹ نظر آ رہے ہیں، خاص طور سے رجب تو کتے کی دم کی طرح ٹیڑھا نظر آتا ہے۔ اگر یہ زیادہ ٹیڑھا تو اسی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ ہی تو کہا کرتے ہیں کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، پھر کرو یہ مشکل کام۔ تم طریقہ کار سوچ لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آئیے، سب سے پہلے تو چلتے ہیں رجب کے دولت قدے پر، پھر جیسی بھی صورتحال بنی ویسا ہی طریقہ اختیار کر لیں گے۔ ہم دونوں کے پاس ریوالور موجود تھے۔ ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور شادرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں جی چاہتا تھا کہ انارکلی کے قریب سے ہو کر گزریں، حالانکہ انارکلی ہمارے راستے میں نہیں آتا تھا، پھر بھی ہم اسی جانب سے لوور مال روڈ کی طرف نکل گئے۔ ہماری آنکھیں امید بھری نظروں سے اطراف کا جائزہ لیتی رہیں، دکانوں میں جھانکتی رہیں، فٹ پاتھوں پہ بھٹکتی رہیں۔ ذہن میں یہ آس موجود تھی کہ شاید کہیں غزالہ کی شکل دکھائی دے جائے۔ انارکلی کا علاقہ پیچھے رہ گیا، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ شاہی مسجد کے قریب ایک ٹریفک سگنل پر ہماری ٹیکسی رکی۔ مخالف سمت سے آنے والا ٹریفک بھی رکا ہوا تھا۔ اچانک میری نگاہ چہرے پر پڑی اور میں ٹھٹک گیا۔ نیلی پجارو جیپ میں رجب بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جو ہی ہماری نظریں ملی، صفدر نے بھی رجب کو دیکھ لیا۔ رجب نے ہمیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا اور اپنی پجیرو گاڑی کو سڑک سے اتار کر کچے پہ لے گیا۔ ہم نے بھی ٹیکسی سڑک سے اتار کر رکوا دی۔ صفدر اور میں پوری طرح الرٹ ہو گئے۔ رجب سے جدا ہوئے ہمیں اب 10 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ یہ بات عین ممکن تھی کہ وہ اس چکر سے آگاہ ہو چکا ہو جو رات ہم نے چلایا تھا۔ اصل ارشاد احمد نے فون کر کے رجب سے پوچھ لیا ہو کہ وہ رات کیوں نہیں آیا تھا، یا رجب ہی دوبارہ اس کے گھر چلا گیا ہو۔ اگر ایسا ہو چکا تھا تو پھر رجب کے ساتھ ہماری یہ سرِ راہ ملاقات کسی سنگین ہنگامے کا سبب بن سکتی تھی۔ بہرحال جب رجب گاڑی سے نکل کر اور سڑک کراس کر کے ہمارے قریب آیا تو اس کے چہرے پر دوستانہ تاثرات دکھائی دیے۔ اس نے آتے ساتھ ہی ہم سے مصافحہ کیا اور قدر حیرت سے بولا، آپ
ٹیکسی پر ارشاد صاحب؟ ہاں، وہ بدبخت ڈرائیور رات کا شادی پر گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کہاں جا رہے تھے؟ تمہاری طرف ہی جا رہے تھے۔ اوہ ویری گڈ، اچھا اتفاق ہے، میں آپ کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں، خیریت؟ شاہ جہان کے سلسلے میں آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ چلو آؤ، پھر کہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ آئیں گھر ہی چلتے ہیں، رجب نے کہا۔ ہم نے ٹیکسی کو فارغ کیا اور رجب کے ساتھ اس کی پجارو گاڑی میں آ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دریا راوی سے پار رجب کی وسیع عریض کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ باغات اور درختوں سے گھری ہوئی یہ کوٹھی یقیناً اس دھندے کے لیے بے حد موزوں تھی جو رجب کر رہا تھا۔ عمارت کے اندر اور ارد گرد خوفناک شکلوں والے رکھوالے کتے چکرا رہے تھے۔ ہم اسی ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے جہاں کل بیٹھ کر ہم نے غلاموں کے سودے طے کیے تھے۔ رجب کے رویے سے واضح طور پر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ابھی تک اصل ارشاد احمد یا اس کے کسی کارندے سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایپل جوس کی چسکیاں لیتے ہوئے رجب نے کہا، میرے کارندوں نے آج وہ مکان دیکھا ہے جہاں استاد جہانی اور اس کے ساتھی کو آخری بار دیکھا گیا تھا۔ کچی آبادی کے اس مکان میں بس رستم خان نام کا ایک شخص ملا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے۔ ہاں، یہ معلوم ہے کہ استاد جہانی کا ایک دیرینہ ساتھی زری گل بھی ایک روز پہلے تک اس مکان میں موجود تھا۔ بہرحال اب زری گل اور اس کی بیوی یہ مکان چھوڑ گئے ہیں۔ مکان کے آس پاس بظاہر تو کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی، تاہم اندازہ ہوتا ہے کہ پولیس کے سفید پوش اہلکار وہاں موجود ہیں۔ یہ ساری اطلاعات ہمارے لیے تسلی بخش تھیں۔ میں نے رات کو ارشاد کے گھر سے صاحب صاحب کو فون پر جو مشورہ دیا تھا وہ انہوں نے قبول کر لیا تھا اور اس کے مطابق عمل کیا تھا۔ اب کیا پروگرام ہے تمہارا رجب؟ آپ لوگوں کے 2 ناکام حملوں کے بعد استاد جہانی چوکس ہو چکا ہے، اب اس پر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ میں نے کہا، ناکام حملہ تو بس ایک ہی تھا، لبے سڑک جہانی اور اس کے ساتھی پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے واقعے کو حملہ نہیں کہا جا سکتا، وہ تو ایک تعاقب تھا جس میں تھوڑی سی مارا ماری ہو گئی۔ جو بھی ہے، ان واقعات نے میرا کام کافی مشکل کر دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ استاد جہانی کی بہن شفتہ یہیں لاہور میں ہے اور SSP رجال صاحب نے اسے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے۔ کسی طرح اگر اس لڑکی کے ٹھکانے کا علم ہو جائے نا تو استاد جہانی کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، میرے خیال میں تمہاری معلومات اس سلسلے میں زیادہ نہیں ہیں۔ شاہ جہان کی ہمشیرہ SSP رجال صاحب کی تحویل میں نہیں ہے۔ میں اس سلسلے میں پوری تصدیق کرا چکا ہوں۔ یقیناً تمہیں اس تنازع کا علم ہوگا جو اس لڑکی کے رشتے کے سلسلے میں کھڑا ہوا تھا۔ امارات کا ایک بہت بڑا شیخ اپنے بھتیجے کی بارات لے کر لاہور پہنچ گیا تھا اور مایوس ہو کر واپس گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے شاہ جہان نے اس لڑکی کو کہیں روپوش کر دیا ہے۔ امارات کے شیخ کی سخت کوششوں کے باوجود لڑکی کا کوئی کھوج نہیں ملا۔ شاہ جہان کے دوست صفدر کی ایک منگیتر بھی تو تھی، شاید انجم نام تھا اس کا۔ صفدر بولا، وہ انجم نام کی لڑکی بھی شاہ جہان کی بہن کے ساتھ کسی پناہ گاہ میں چھپی بیٹھی ہے۔ میرے خیال میں تم ان دونوں کا خیال ذہن سے نکال ہی دو۔ ٹھیک ہے، نکال دیتے ہیں، رجب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کرو گے؟ سچ پوچھو ارشاد صاحب تو ہمیں بہت زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ بات صرف اتنی سی کہ خود پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی وجہ سے شاہ جہان کچھ محتاط ہو گیا ہے، لیکن زیادہ دیر محتاط رہنا اس بدبخت کے بس میں نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق چند دن کا وقفہ دے کر وہ پھر حرکت میں آئے گا۔ جو ہی وہ اللہ دیتا صاحب کے کلینک کے آس پاس نظر آئے گا یا آپ سے ملاقات کی کوشش کرے گا، موت کا فرشتہ اس کے سر پہ پہنچ جائے گا۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے رجب کی آنکھوں میں ایک شفاف چمک لہرائی۔ ان لمحوں میں وہ واقعی ایک کرایہ کا قاتل نظر آیا۔ وہ یقینی طور پر ایک ایسا بندہ تھا جو سپاری اٹھا کر کسی بھی شخص کو موت کے گھاٹ اتارنے کا عمل انجام دے سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ کچھ بہت زیادہ متاثر نہیں کر سکا۔ اگر میں اس کا موازنہ شنکر، عیسیٰ جان یا شیخ قاسم جیسے قاتلوں سے کرتا تو ان میں اور رجب میں وہی فرق تھا جو کسی کلب کے کھلاڑی اور قومی کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ کسی وقت کلب کا کھلاڑی بھی قومی کھلاڑیوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر جاتا ہے۔ اس کے باوجود رجب کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ کسی وقت کلب کا کھلاڑی بھی قومی کھلاڑیوں سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر جاتا ہے اور آنن فانن سپر اسٹار کہلانے لگتا ہے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی دروازہ کھلا اور رجب کی رکھیل رخشی اندر داخل ہوئی۔ وہ رات ہی کی طرح چست پتلون اور ٹی شرٹ پہنے ہوئی تھی۔ سامنے سے ٹی شرٹ کے بیشتر بٹن کھلے تھے اور جسم مریاں ہو رہا تھا، لیکن اسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیز نشے میں دکھائی دیتی تھی۔ وہ بال بکھرائے ڈولتی ہوئی آئی اور اس صوفے کے ہتھے پر چڑھ کر بیٹھ گئی جہاں رجب بیٹھا تھا۔ بڑی بے تکلفی سے ہمارے سامنے اس نے رجب سے بوس و کنار شروع کر دیا۔ وہ سچ مچ بہکی ہوئی تھی اور اگر رجب اسے ڈھیل دیتا تو شاید وہ ہماری موجودگی کو خاطر میں لائے بغیر رجب کی آغوش میں گر پڑتی۔
رجب نے ہم سے معذرت چاہی اور اسے سہارا دے کر باہر لے گیا۔ رکشی کا ٹیڈی کتا بھی چیختا چلاتا ان دونوں کے پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ میں اور صفدر اس مادر پدر آزاد رکھیل کے بارے میں تبصرہ کرتے رہے اور ڈرائنگ روم میں رجب کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ تو گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، گدھا بھی گیا اور ساتھ رسی بھی گئی۔ بھائی وہ بہکی ہوئی تھی، اسے سنبھال رہا ہوگا، یا شاید خود بھی بہک گیا ہوگا۔ صفدر نے پھل جھڑی چھوڑی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی تھی، پھر ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور 2-3 افراد وہاں آ بیٹھے۔ ان میں ایک تو گنجا جانی تھا، باقی 2 غالباً مہمان تھے۔ وہ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں بار بار 7mm، بریٹا پسٹل اور MG وغیرہ کے نام آ رہے تھے۔ وہ اسلحے کے موضوع پر اظہار خیال کر رہے تھے اور خود کو ایک دوسرے سے بڑھ کر اسلحہ شناس ظاہر کر رہے تھے۔ رجب کو واپس لوٹنے میں واقعی دیر ہو گئی تھی۔ شاید صفدر سچ ہی کہہ رہا تھا، رجب واقعی کہیں مصروف ہو گیا تھا۔ میں اٹھا اور ٹہلنے والے انداز میں اس کمرے کی طرف چلا گیا جہاں سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک ادکھلی کھڑکی سے میں نے اندر جھانکا۔ کمرے میں صرف 2 افراد تھے۔ گنجا جانی شاید ابھی ابھی باہر نکلا تھا۔ دونوں افراد صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ یہ وہی ریچھ کی آنکھوں والا شخص تھا جس سے چند روز پہلے پروفیسر اللہ دیتا کے کلینک میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شلوار قمیض میں تھا اور پھیل کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیوں میں کئی طرح کی انگشتریاں نظر آ رہی تھیں۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ میں نے اس شخص کو پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن فی الوقت کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد جانی اس مسلح محافظ کو لے کر اندر داخل ہوا جو کل رات قیدیوں والی بیرک کے سامنے نظر آیا تھا۔ ریچھ کی آنکھوں والے نے اسے بے تکلفی سے غیاسہ کہہ کر مخاطب کیا، یار کیا بات ہے، کل رات رجب صاحب آئے نہیں؟ کہاں نہیں آئے؟ غیاسہ نے پوچھا۔ گھر اور کہاں؟ ارشاد صاحب کے ساتھ تو ان کا 8 بجے کا وقت طے ہوا تھا۔ انتظار کر کر کے وہ 10 بجے کے لگ بھگ گھر سے نکلے۔ انہیں ایک شادی پہ جانا تھا۔ غیاث نامی محافظ کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے۔ وہ ریچھ کی آنکھوں والے شخص سے مخاطب ہو کر بولا، میرا خیال ہے کل سے تمہاری اپنے باس کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ یار رجب صاحب سے ارشاد صاحب کی ملاقات تو کل رات ہی ہو گئی تھی، بلکہ ارشاد صاحب یہاں آئے بھی تھے، ان کا ایک دوست بھی ساتھ تھا۔ دونوں قریباً 4 گھنٹے یہاں رہے، لمبی چوڑی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ریچھ کی آنکھوں والا ایک دم بھڑک گیا۔ میں بھی گھنٹہ پہلے ارشاد صاحب سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ رجب صاحب آئے نہیں اور نہ ہی فون پر رابطہ کیا کسی نے۔ جانی بولا، آپ دونوں سے زیادہ تو میں حیران ہوں، اور وہ اس لیے کہ رات والے مہمان تو اب بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ ریچھ کی آنکھوں والے شخص کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ وہ دونوں کون ہیں؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ یہ میرے حرکت میں آنے کا وقت تھا۔ اگر اب بھی میں حرکت نہ کرتا تو پھر سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ میں دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا، وہاں سے صفدر کو ساتھ لیا۔ ہم دونوں نے اپنے ریوالور ہاتھوں میں لے لیے۔ ابھی ہم رجب کی تلاش میں ڈرائنگ روم سے نکلے ہی تھے کہ وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ سوری، مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ یہی وقت ہے جب اس کی نگاہ ہمارے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالورز پر پڑی۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے دفاع کا سوچتا، صفدر نے بجلی کی طرح تڑپ کر اس کی گردن اپنے بازو کے شکنجے میں لے لی اور ریوالور کی نال اس کی کن پٹی پہ رکھ دی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ صفدر کی گرفت اتنی سخت تھی کہ کرائے کا یہ خونی قاتل منہ سے آواز تک نہ نکال سکا۔ اسی دوران کوریڈور کی طرف سے تیز قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر جانی کے علاوہ محافظ غیاسہ اور ریچھ نما شخص دکھائی دیا۔ اپنے باس کو چڑیا کی طرح ایک عقاب کے پنجوں میں جکڑا دیکھ کر اس کے آسان خطا ہو گئے۔ غیاسہ نے اپنی گن سیدھی کرنا چاہی، لیکن صفدر کی للکار نے اسے جہاں کا تہاں روک دیا۔ خبردار، اگر کوئی حرکت کی تو اسے یہیں ڈھیر کر ڈالوں گا۔ تینوں افراد سکتے کسی کیفیت میں رہ گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ریچھ نما شخص کا ہاتھ بآہستگی اپنی جیب کی سمت جا رہا ہے۔ میرے ریوالور نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور ریچھ نما شخص اپنی ٹانگ پکڑ کر پہلو کے بل گر گیا۔ خون اس کی نیلی جینس کو تیزی سے بھگو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی پتلون کی جیب سے بریٹا پسٹل نکالا تو وہ بالکل بھی مزاحمت نہیں کر سکا۔ یہ بالکل نئے ماڈل کا پسٹل تھا۔ اس کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس ریچھ نما شخص کو اسلحے میں گہری دلچسپی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ساتھ والے کمرے میں اس کی گفتگو سنی تھی۔ صفدر نے رجب کو ایک بھاری بھرکم گالی دی اور غرا کر بولا، ان کتوں سے کہو کہ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جائیں، اور کوئی ہتھیار ہے تو فرش پر پھینک دیں۔ رجب نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ایسا ہی کریں۔ غیاسہ اور جانی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ غیاسہ نے اپنی وزنی مشین گن اٹھا کے پھینک دی اور گولیوں والی بیرل بھی اتار کے ایک طرف رکھ دی۔
جانی کے پاس سے چاقو برآمد ہوا۔ صفدر نے رجب سے پوچھا، اس عمارت میں تمہارے اور کتنے کارندے ہیں؟ رجب نے جواب دینے کے بجائے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زور لگایا۔ اس کی یہ حرکت بڑی غیر متوقع تھی۔ نہ صرف یہ کہ ریوالور رجب کی کن پٹی سے ہٹ گیا، بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے صفدر کا توازن بھی خراب ہو گیا۔ تاہم صفدر نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا اور اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے گولی چلا دی۔ صفدر نے بھی میری طرح رجب کی ٹانگ پہ گولی ماری دی۔ رجب تڑپ کر رہ گیا۔ اس کی گردن پر صفدر کی گرفت ایک بار پھر مضبوط ہو گئی۔ اب یقینی بات تھی کہ اس عمارت میں موجود تمام افراد کھنچے ہوئے یہاں چلے آئیں گے۔ 2 گولیاں چل چکی تھیں اور یہ کارروائی عمارت میں موجود ہر ذی نفس کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ صفدر کو کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس قسم کی صورتحال میں اپنی بہترین دماغی صلاحیتوں کا استعمال کر سکتا تھا۔ وہ رجب کو کھینچ کر ایک کارنر میں لے گیا اور اب وہ دائیں بائیں اور عقب سے محفوظ ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دروازے کی اوٹ میں پوزیشن لے لی۔ کان ہر لہجہ بھاگتے قدموں کی آواز پر لگے تھے۔ 20-30 سیکنڈ گزرے، پھر ایک پورا منٹ گزر گیا۔ نہ کسی کے چیخنے بولنے کی آوازیں آئیں، نہ قدموں کی چاپ ابھری۔ یہاں مکمل خاموشی طاری تھی۔ کافی تاخیر سے ایک ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ یہ کوئی اکیلا فرد تھا اور یوں سست روی سے چلا آ رہا تھا جیسے فائرنگ کی آواز پر نہیں بلکہ کال بیل کی آواز پر آ رہا ہو۔ اور پھر وہ موقع پر پہنچا۔ وہ مرد نہیں عورت تھی، اور خاصی موٹی عورت تھی، شمالاً جنوباً دور تک پھیلی ہوئی۔ اس کے ہاتھ گیلے آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ یہاں کی باورچن ہے۔ اس نے قدرے تعجب سے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر تہفیمی انداز میں سر ہلا کر ایک جانب کھڑی ہو گئی، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہی ہو کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ریچھ نما شخص پاس ہی خون میں لت پت پڑا تھا۔ فربہ اندام عورت نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ جیسے اس کے لیے معمول کا حصہ تھا۔ اس عمارت میں تمہارے علاوہ اور کون ہے؟ میں نے عورت سے پوچھا۔ اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ان کے کمرے کو باہر سے قفل لگا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ عورت کا اشارہ تہہ خانے کی طرف ہے، جس کے ایک بیرک کے اندر قیدیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ 5 منٹ کے اندر اندر میں نے مضبوط رسی سے رجب اور اس کے دونوں ساتھیوں کی مشقیں کس دیں۔ صفدر کی چلائی ہوئی گولی رجب کی ران کو چھیدتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم زیادہ سنگین نہیں تھا۔ میں نے خود ہی پٹی باندھ کر اس کا زخم خون بند کر دیا۔ ہاں، ریچھ نما شخص کو لگنے والی گولی اس کی ٹانگ میں ہی تھی اور وہ درد سے کرا رہا تھا۔ ہم نے باورچن سمیت ان تمام افراد کو ایک محفوظ کمرے میں بند کر کے دروازہ مقفل کر دیا۔ اس کے بعد میں باہر نکل آیا اور عمارت کا مین گیٹ باہر سے مقفل کر دیا۔ واپس عمارت میں آنے کے لیے مجھے دیوار پھلانگنا پڑی۔ اتنی دیر میں صفدر رجب کی پجارو سٹارٹ کر کے اسے عمارت کے عقبی باغیچے میں لے جا چکا تھا۔ گیٹ پر موجود خوفناک صورت والا چوکیدار ساری رات جاگنے کے بعد اب اپنے کیبن میں گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے بڑی تسلی سے اس کی گردن کے مخصوص حصوں پر دباؤ ڈالا اور اس کی نیند کو بے ہوشی میں تبدیل کر دیا۔ چوکیدار کی مشقیں کسنے کے لیے میں نے اس کی طویل پگڑی استعمال کی۔ احتیاط کے طور پر اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ ہوش میں آ کر وائے ویلا نہ کرے۔ ہم نے ایک اور احتیاط بھی کی اور وہ یہ کہ ٹیلی فون کا تار کاٹ ڈالا۔ علاوہ ازیں رکھوالی کرنے والے خطرناک کتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک بندوبست کر دیا گیا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر میں اور صفدر ہال نما کمرے کی طرف گئے جہاں کل رات ہم نے 22 عدد خواب پرست نوجوانوں کو دیکھا تھا۔ ہاں، وہ خواب پرستی تو تھے جو اپنے ارد گرد سے بے خبر، آنکھیں بند کیے مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے اور انجام سے بے خبر تھے۔ جب ہم تہخانے کے ہال نما کمرے میں پہنچے تو اس کا دروازہ باہر سے بند نظر آیا۔ اسے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ احتیاط باورچن ریشما نے کی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فائرنگ کی آواز سن کر سارے نوجوان اس طرف بھاگے چلے آئیں۔ میں اور صفدر کھڑکی میں پہنچے تو کئی نوجوان ایک ساتھ بولنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ کوٹھی میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ پہلے انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھی، پھر میرے اور صفدر کے گرجدار لہجے ان تک پہنچے۔ ایک لڑکے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، یہاں کیا معاملہ ہوا ہے جی؟ کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک اچکا گھر میں گھس آیا تھا، اسے پکڑ لیا ہے۔ رجب صاحب کہاں ہیں؟ وہ معمولی زخمی ہوئے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک لہیم شہیم نوجوان آگے آیا۔ وہ ان نوجوانوں میں عمر کے لحاظ سے بھی بڑا لگتا تھا۔ اس نے اشاروں کے نام میں مجھ سے بات کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گونگا بہرا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دروازہ باہر سے کیوں بند ہے۔ میں نے بتایا کہ دروازے کو کسی نے باہر سے تالا لگا رکھا ہے۔ میری یہ بات گونگے نوجوان نے ایک ساتھی کے اشاروں کے ذریعے اس تک پہنچائی۔ گونگا نوجوان، جس کا نام ہمیں معلوم ہوا عدیل تھا، حیران نظر آنے لگا۔ دیگر چہروں پر بھی حیرت کے آثار نظر آ رہے تھے۔
کمرے میں بند نوجوانوں کو چونکہ دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا، لہٰذا میرا یہ جھوٹ نپ گیا کہ دروازہ مقفل ہے۔ در حقیقت میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوجوان فی الحال اس کمرے سے نکلیں اور افراتفری دیکھ کر پریشان ہو جائیں۔ میں اور صفدر ڈرائنگ روم میں پہنچے اور سوچنے لگے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہوا آنن فانن ہوا تھا، ہمیں یکدم کھل کر سامنے آنا پڑ گیا تھا۔ اب ہمارے لیے موضوع یہی تھا کہ رجب پر بہت سخت ہاتھ ڈال دیں، اسے زبان کھولنے پر مجبور کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ اس دھندے کا مکمل حدود اربہ کیا ہے۔ جس وقت میں اور صفدر مشورہ کر رہے تھے، چیخنے چلانے کی مدھم آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں جہاں ہم نے رجب اور اس کے ساتھیوں کو بند کیا تھا۔ غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ یہ چیخو پکار رجب ہی کر رہا ہے۔ میں اور صفدر موقع پر پہنچے۔ بند کمرے کے اندر رجب گلا پھاڑ کر چیخ رہا تھا اور ہمیں صلواتیں سنا رہا تھا۔ اس کی آواز میں درد و کرب کی کیفیت بھی موجود تھی۔ اس کیفیت کا سبب وہ گولی کا وہ زخم تھا جو رجب کی ران پہ آیا تھا۔ میں اور صفدر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ رجب ہمیں خوفناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا۔ صفدر نے اس کے منہ پر چند زوردار تماچے رسید کیے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور تھوڑی خون سے رنگین ہو گئی۔ ایک بار پھر اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا۔ صفدر نے اس کے منہ میں ایک پرانا کپڑا گھسیڑ دیا اور پھر اوپر سے پٹی باندھ دی۔ اب رجب بالکل بے بس تھا، ہاتھ پاؤں پہلے ہی بندھے ہوئے تھے، اب چیخنے چلانے سے بھی قاصر ہو گیا۔ میں نے خاص بات نوٹ کی، رجب کے ساتھی بشمول باورچند ریشما کچھ ڈری ڈری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ریچھ نما شخص ان لوگوں کو ہماری اصلیت سے آگاہ کر چکا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ ریچھ نما شخص نے رجب کو بتا دیا تھا کہ وہ کتنے بڑے دھوکے میں رہا ہے۔ جس شخص سے وہ استاد جہانی کے قتل کا معاملہ طے کرتا رہا ہے وہ خود استاد جہانی ہی ہے۔ میرے اشارے پر صفدر نے رجب کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ رجب مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا مگر صفدر کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ ریچھ نما شخص نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ذبح خانے میں لے کے جا رہے ہیں، اس کے بعد تیری باری ہے، میں نے جواب دیا اور دروازہ پھر باہر سے مقفل کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ 1-2 گھنٹے میں ہم رجب سے جو کچھ معلوم کر سکتے ہیں کر لیں، اس کے بعد ساحل صاحب کو اطلاع دی جائے اور وہ پولیس کے ہمراہ یہاں پہنچ کر خاموشی سے ٹیک اوور کر لیں۔ ہم رجب کو چکنے فرش پر گھسیٹتے ہوئے عمارت کی عقبی سمت میں لے آئے۔ یہاں باغیچے میں سرونٹ کوارٹر کی طرز کے کمرے بنے تھے، قریب ہی 2 بڑے سائز کے کتے بھی بندھے ہوئے تھے۔ ہم رجب کو ایک کمرے میں لائے اور اسے کھردری چارپائی پر لٹا دیا۔ یہ کمرہ ایک جستی ٹرنک اور 2 کرسیوں کے علاوہ بالکل خالی تھا۔ فرش گرد آلود تھا اور ایک کونے میں جالے لگے تھے۔ چلو ایک سہولت تو ہے، بجلی مہیا ہے۔ کیا مطلب؟ اس سالے کو کرنٹ وغیرہ لگانے میں آسانی رہے گی، صفدر بولا۔ رجب کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ وہ ایک گھاگ مجرم تھا، لہٰذا یہ بات تو اسے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی کہ اس پر سخت وقت آنے والا ہے۔ صفدر نے اس کے زخمی ران ریوالور کے دستے سے اس پر ضرب لگائی تو وہ بری طرح چیخنے لگا، لیکن ان چیخوں کی 90% آواز اس کی حلق کی گہرائی میں ہی گونج کر رہ گئی۔ ہاں، اس کے مکروہ چہرے کے تاثرات اور اس کے گلے کی پھولی ہوئی رگوں سے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی شدت سے چلایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا پروگرام ہے رجب جان صاحب؟ گدھے کی طرح مار کھا کر چیخنا چلانا ہے یا انسانوں کی طرح بات مان لینی ہے؟ اس کے گردن کی رگیں ایک بار پھر پھول گئیں اور چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ یقیناً وہ میرے سوال کا کوئی مثبت جواب نہیں دے رہا تھا۔ غالباً وہ مجھے اور صفدر کو بزدلی کا طعنہ دے رہا تھا اور کچھ اس قسم کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اسے کھول کر اس سے دو بدو مقابلہ کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ مخالف کو اشتعال دلانے کا گھسا پیٹا حربہ تھا۔ ہم ایسی بیوقوفی کیوں کر سکتے تھے جبکہ ہم جانتے بھی تھے کہ یہ کنٹرکٹا کرائے کا قاتل ہے اور ہم سے 2 ہاتھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس جیسے 2 بندے ہوں تو بھی صفدر انہیں چند سیکنڈ کے اندر ناک آؤٹ کر ڈالے گا۔ اس نے ہمارے قتل کی سپاری اٹھا کر غلطی کی تھی، اور اس سے بھی بڑی غلطی اس نے کی تھی جس نے اس کنٹرکٹے 2nd کلاس بدماش سے ہمارے قتل کی سپاری اٹھوانے کا ارادہ کیا تھا۔ جناب آثار بتا رہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے اسی کی زبان میں بات کرتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے۔ صفدر کی طرح میرے ذہن میں بھی مکروہ صورت رجب کے لیے بے رحمی پروان چڑھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں تھا۔ اچانک مجھے ہلکی سی ہارٹ سنائی دی، جیسے کسی کا پاؤں باغیچے میں سوکھے پتوں پہ پڑا ہو۔ میں نے سنگن لینے کی کوشش کی مگر آواز دوبارہ نہیں آئی۔ مگر پھر 6 سیکنڈ بعد اچانک مجھے شدید خطرے کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے ہمارے بالکل قریب 1 یا 2 افراد موجود ہیں۔ میں نے دروازے کی جھری میں سے جھانکا۔ شام کے جھٹپٹے میں امرود کے درختوں میں 2 سائے متحرک نظر آئے۔ صفدر، گڑبڑ ہے،
یہاں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم نے بندھے ہوئے رجب کو اٹھایا اور جستی ٹرنک کا ڈھکنا کھول کر اس میں ڈال دیا۔ ٹرنک کی تہہ میں 1-2 بوسیدہ لحاف بھی رکھے تھے۔ رجب ان میں دھنسا گیا۔ میں نے ڈھکنا بند کر دیا، تاہم اس کو مکمل بند نہیں کیا، بلکہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے اس میں تھوڑی سی درز رہنے دی۔ درختوں میں نظر آنے والے دونوں سائے اب اوجھل ہو چکے تھے۔ میں اور صفدر کافی دیر سنگن لیتے رہے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اب باغیچے کے آس پاس کوئی موجود نہیں۔ ہم دونوں ریوالور بدست باہر نکل آئے۔ پہلے باغیچے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر عمارت کی سمت بڑھے۔ ہم بڑی احتیاط سے ڈرائنگ روم سے اندر داخل ہوئے۔ چند سیکنڈ بعد ہمیں شدید خطرے کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے ہمارے بالکل نزدیک 1 سے زائد افراد موجود ہیں۔ اگر واقعی لوگ موجود تھے تو کہاں سے آئے تھے؟ بیرونی گیٹ تو باہر سے مقفل تھا۔ صفدر بھی خطرے کی بو محسوس کر چکا تھا اور ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ پھر اچانک وہ کچھ ہو گیا جس کی ہم نے ہرگز توقع نہیں کی تھی۔ ایک کمرے کا بند دروازہ دھماکے سے کھلا اور کم و بیش 8 افراد بھرا مار کر ڈرائنگ روم میں گھس آئے۔ ان میں سب سے آگے وہی گونگا بہرا نوجوان تھا جسے تھوڑی دیر پہلے ہم بند کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کا نام ہمیں عدیل معلوم ہوا تھا۔ عدیل کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں گھسنے والے اس کے ساتھی ہی تھے۔ وہ بالکل غیر متوقع طور پر مجھ سے اور صفدر سے چمٹ گئے۔ میں نے چیخ کر انہیں خود سے دور رکھنا چاہا لیکن ناکامی ہوئی۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا لیکن میں ٹریگر نہیں دبا سکا۔ دباتا بھی کیسے؟ یہ نوجوان، ہاں یہ نوجوان میرے اپنے ہی جسم کا قابل رحم حصہ تھے۔ انہیں زخم لگانے کا مطلب خود کو زخمی کر لینا تھا۔ میں ان پر گولی کیسے چلا سکتا تھا؟ 2-3 ہاتھ میرے ریوالور پر آئے اور ریوالور ہاتھ سے نکل گیا۔ اسی دوران میں لڑکوں کی ایک اور ٹولی مشتعل ٹولی کمرے میں گھس آئی۔ مجھے ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ یہ صفدر کا ہوائی فائر تھا۔ گونگا نوجوان میرے عین سامنے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے غیظ و غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ 2 زوردار ٹکریں اس نے میرے چہرے پر رسید کی اور میری آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے تارے ناچ گئے۔ ضربوں کی تکلیف سے جھنجھلا کر میں نیچے جھکا اور پنڈلی سے خنجر کھینچ نکالا۔ نوجوان مجھ پر دیوانہ وار مکے برسا رہے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں ایک مہلک ہتھیار ہے۔ میں ذرا تیزی سے خنجر استعمال کرتا تو لڑکوں کا گھیرا توڑ کر نکل سکتا تھا، لیکن مسئلہ پھر وہی تھا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں انہیں نشانہ بناؤں۔ وہ 20-22 کے قریب لڑکے تھے۔ چند سیکنڈ کے اندر وہ ہم دونوں پر حاوی ہو گئے۔ میرے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ گھلا ہوا تھا اور قمیص تار تار ہو گئی تھی۔ ہمیں دھکیل کر اسی کمرے میں لایا گیا جس کمرے سے نوجوانوں کی پہلی ٹولی برآمد ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ غالباً ٹی وی روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ٹی وی وہاں موجود نہیں تھا۔ صرف 2 طویل صوفے اور چند کرسیاں رکھی تھیں۔ فرش پر اونی دری بچھی ہوئی تھی۔ صفدر کی آنکھ سوج گئی تھی اور نتنوں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ میری قمیص تار تار ہو گئی تھی لیکن جسم پر ہی تھی، جبکہ صفدر کی قمیص سرے سے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بنیان بھی ایک طرف سے پھٹ کر نیچے لٹکنے لگی تھی۔ ہم دونوں نہتے تھے۔ ہاؤ ڈو یو ڈو صفدر؟ فائن بٹ ان پین۔ نو پین نو گین والا مقولہ نہیں سنا تم نے؟ مقولہ تو سن رکھا ہے لیکن اب اس کا مطلب ٹھیک سے یاد نہیں۔ کم بختوں نے اتنی ٹھوکریں ماری ہیں کہ سر پر یادداشت والا خانے متزلزل ہو گیا ہے۔ بے وقوفوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، میں نے ہونٹوں سے خون پوچھتے ہوئے کہا۔ صفدر اٹھ کر دروازہ پیٹنے لگا لیکن کئی منٹ کی کوشش کے باوجود کوئی ہماری طرف نہیں آیا۔ غالباً وہ لوگ مختلف کمروں میں رجب کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ جس کمرے میں ہمیں بند کیا گیا تھا وہاں صرف ایک دروازہ اور ایک کھڑکی تھی۔ کھڑکی میں آہنی گرل اور جالی لگی تھی۔ از خود کوشش کر کے کمرے سے نکلنا بے حد دشوار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے ہی کمرے سے نوجوان کیسے باہر نکل آئے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کمرے میں 2 روشن دان بھی موجود تھے۔ ان روشن دانوں میں جالی تو تھی لیکن گرل نہیں تھی۔ بہرحال جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا تھا۔ گونگے بہرے نوجوان اور اس کے ساتھیوں نے ہم پر ہلہ بول کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی، مگر ابھی انہیں اس نقصان کا علم نہیں تھا۔ وہ رجب کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے تھے جو انہیں جادو کے قالین پر بٹھا کر کسی ایسے ملک میں پہنچانے والا تھا جہاں ان پر دولت کی بارش ہونا تھی۔ ہم نے نجات دہندہ پر ہاتھ ڈالا تھا اور اسے زخمی کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ یہ جوشیلے نوجوان ہمیں اپنی سنہری منزل کے راستے میں رکاوٹ سمجھنے لگے تھے اور آنن فانن اپنے نجات دہندہ کی مدد کو نکل آئے تھے۔ چند منٹ کے بعد کمرے کے دروازے کے سامنے بہت سے قیدیوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر مشتعل نوجوان کھڑکی کے سامنے نظر آئے۔ لمبے بالوں والا گونگا بہرا نوجوان ان میں سب سے آگے تھا۔ ایک نوجوان نے چلا کر پوچھا، رجب صاحب کہاں ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ تم بکواس کرتے ہو، تم ان کے ساتھیوں کے سامنے انہیں گھسیٹ کر کمرے سے لے کر گئے تھے۔ جس نے تمہیں بتایا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ تم بول رہے ہو، فرش پر گھسیٹے جانے کے نشانات ہیں۔
اور اس خون کے بھی نشان ہیں جو رجب صاحب کی ٹانگ سے بہہ رہا تھا. بتاؤ کہاں رکھا ہے تم نے انہیں؟ میں کہہ چکا ہوں نا کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں معلوم. اگر وہ ہمارے ہتھے چڑھا ہوتا تو ہم اب تک اسے قتل کر چکے ہوتے، لیکن افسوس کہ وہ نکل گیا. وہ انسان نہیں درندہ ہے، صفدر نے میری بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا. وہ سوداگر ہے انسانوں کا. تم جیسے نہ جانے کتنے بے وقوف کو بیچ کر کھا چکا ہے وہ. تمہیں شکر کا سجدہ کرنا چاہیے ابھی تک تمہاری واپسی کا راستہ بند نہیں ہوا. تم اپنی بک بک بند رکھو تو بہتر ہے. ایک جوشیلا نوجوان ریوالور لہرا کر بولا. ہمیں تمہاری تقریر نہیں سننی، ہمیں رجب صاحب چاہیے، ابھی اور اسی وقت. اس نے ریوالور میری طرف سیدھا کر لیا. گونگے بہرے نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر ریوالور کی نال جھکا دی، ورنہ ممکن تھا کہ ریوالور بردار جوش میں فائر ہی کر دیتا. ایک 17-18 سالہ لڑکا مجمع چیر کر آگے آیا. سرخ انگارہ چہرے کے ساتھ وہ بولا. ہم نے اپنے گھروں کا سامان بیچ کر رجب صاحب کو رقم دی ہے. اگر یہاں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا نا تو ہم آگ لگا دیں گے یہاں، اور خود بھی جل کر مر جائیں گے. ایک دم کئی نوجوان شور مچانے لگے. ان سب کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم انہیں رجب صاحب کے بارے میں بتائیں. میں نے انہیں واضح الفاظ میں بتایا کہ رجب کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، وہ یہاں سے نکل بھاگا ہے یا کہیں روپوش ہو گیا ہے. داڑھی والا ایک پٹھان نوجوان چیخ کر بولا. اوے خدا خوار، تم نے کیوں جھوٹ بولنے کا قسم کھا رکھا ہے؟ رجب صاحب کا ساتھی نے ہم کو خود بتایا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم دونوں رجب صاحب کے منہ میں کپڑا ٹوس کر اسے یہاں سے گھسیٹ کر لے کے گئے. کہاں ہے وہ شخص جس نے تمہیں یہ بتایا ہے؟ وہ ادھر ہی ہے، تمہیں ملا دیں گے اس سے بھی. 17-18 سالہ لڑکا بھڑک کر بولا. میں نے صاف محسوس کیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. لڑکوں کے ساتھ رجب کے دونوں ساتھی یعنی جانی اور غیاسہ نظر نہیں آ رہے تھے. ریچھ نما شخص تو چلو زخمی تھا، لیکن جانی اور غیاسے کو تو نظر آنا چاہیے تھا. یہ بات بھی بعیدہ سے امکان تھی کہ وہ دونوں ابھی تک رسیوں سے بندھے اسی کمرے میں پڑے ہوں گے جہاں ہم انہیں چھوڑ کے آئے تھے. لڑکوں نے یقیناً انہیں آزاد کر دیا تھا. پھر وہ کہاں گئے؟ ہماری طرف سے مایوس ہو کر نوجوان ایک بار پھر رجب کو تلاش کرنے کے لیے کوٹھی کے طول و عرض میں پھیل گئے. صرف 2-4 لڑکے کھڑکی کے سامنے کھڑے رہے. ان کا تعلق لاہور کے گرد و نواح سے تھا. وہ پنجابی بول رہے تھے. ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ انہوں نے بند کمرے میں سے نکلنے کے لیے روشن دان کا ہی راستہ استعمال کیا تھا. 17-18 سالہ لڑکا جو ابھی مجھ سے بات کر رہا تھا کافی دبلا پتلا تھا. وہ بڑی ہوشیاری سے روشن دان تک پہنچا، اس کی جالی اکھاڑی اور اپنے جسم کو توڑ موڑ کر روشن دان سے گزر گیا. باہر نکل کر اس نے دروازے کی کنڈی کھول دی. یوں گونگے نوجوان عدیل کی سرگردگی میں تمام لڑکے باہر نکل آئے. پہلے انہوں نے رجب کے ساتھیوں جانی اور غیاسے کو رہا کرایا، پھر رجب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. میں نے کھڑکی کے پاس کھڑے لڑکوں سے پوچھا کہ رجب کے دونوں ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکوں نے ایک بار پھر گول مول سا جواب دیا. میری چھٹی حص نے کہا کہ جانی اور غیاسے کے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو کم از کم وہ ایک بار تو یہاں آتے. یہ بات جاننے کے بعد کہ ان کا واسطہ استاد جہانی اور صفدر سے پڑا ہے، وہ خاصے خوفزدہ نظر آنے لگے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھاگ ہی نکلے ہوں، مگر وہ چہرے مہرسہ سے بزدل بھی نظر نہیں آتے تھے. میں اور صفدر اسی سوچ بچار میں تھے کہ عدیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر آدھم کا. اس مرتبہ یہ لوگ پہلے سے بھی بڑھ کر مشتعل دکھائی دیتے تھے. وہ بلا تردد ہمیں گالیاں دے رہے تھے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی. ان میں سے چند لڑکوں نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھسنا چاہا، لیکن دوسرے لڑکوں نے انہیں اس عمل سے باز رکھا، اور یقیناً انہوں نے دروازہ بند رکھ کر عقل مندی کا کام کیا تھا. پٹھان لڑکے نے ایک بار پھر کھڑکی کے راستے مجھ پر ریوالور تان لیا. وہ چیخ رہا تھا کہ اگر ہم نے رجب کا پتہ نہیں بتایا تو وہ ہمیں گولی مار دے گا. اس کی جنونی کیفیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ڈرنا چاہیے تھا، مگر ہم نہیں ڈر رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ لڑکا گولی نہیں چلا سکتا. در حقیقت عدیل کے سوا ان میں سے کوئی بھی لڑکا دم خم والا نہیں تھا. وہ سب معمولی ہنرمند یا محنت کش لڑکے تھے. مارا ماری کے کاموں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا. یہاں تو سب ایک گروپ کی شکل میں تھے، لہٰذا ان کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا. ورنہ کسی لڑکے کو کسی اجنبی جگہ پر کوئی تھپڑ بھی مار دیتا تو وہ شاید اس کا جواب نہیں دے پاتا. لڑکے کچھ دیر تک ہمیں کھوکھلی دھمکیاں دیتے رہے، پھر واپس چلے گئے. غالباً وہ ایک بار پھر کوٹھی کے طول و عرض میں رجب کو تلاش کرنا چاہ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں اندیشوں کے سائے تھے اور چہرے زرد ہو رہے تھے. وہ ہماری یہ بات ہرگز ماننے پر آمادہ نہیں تھے کہ رجب ایک بہت بڑا فراڈ ہے اور ان کی زندگیاں برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اسی دوران میں کوٹھی کی بجلی چلی گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا. میں اور صفدر کمرے کی تری پر بیٹھے رہے اور سوچتے رہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. بہت سے سوال جواب طلب تھے، جیسے یہ سوال کہ لڑکے جب رجب کو ڈھونڈ سکیں گے یا نہیں، کہ لڑکے رجب کو ڈھونڈ سکیں گے یا نہیں. یہ بات قرین قیاس نہیں تھی کہ رجب کو تلاش کرنے والے لڑکے سرونٹ کوارٹرز میں نہیں پہنچے ہوں گے.
وہ یقیناً ہر کوارٹر میں جھانک کر دیکھ چکے ہوں گے۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جستی ٹرنک کھول کر اندر نہیں جھانک سکے ہوں گے۔ تاہم یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا تھا۔ رجب جستی ٹرنک میں بند ضرور تھا، لیکن وہ ہوش و حواس میں تھا۔ وہ ٹرنک کو اپنے پاؤں سے بجا کر آواز پیدا کر سکتا تھا اور کوارٹر میں آنے والوں کو متوجہ کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ بڑا اہم بلکہ کسی حد تک تشویشناک سوال تھا۔ میں نے ٹرنک کا ڈھکنا پوری طرح بند نہیں کیا تھا کہ رجب کا دم نہ گھٹ جائے، اس لیے یہ اندیشہ تو نہیں تھا کہ وہ دم گھٹ کر بے ہوش یا ہلاک ہو گیا ہوگا۔ ہاں، ایک بات ہو سکتی تھی، رجب کی زخمی ٹانگ سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ ممکن تھا کہ زیادہ اخراج خون کے سبب اس پر نقاہت طاری ہو گئی ہو جو بے ہوشی پر منتمج ہوئی ہو۔ بہرحال اس صورت میں بھی ہماری تشویش ہونا لازمی تھی۔ ہم رجب کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمارے پاس بردہ فروشی کے اس گھناؤنے دھندے کا واحد سراغ تھا۔ میں اور صفدر رات تیسرے پہر تک جاگتے رہے۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ تھوڑا سا حبس بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں جسم کے مختلف حصوں پر جو چوٹیں آئی تھیں وہ اب تکلیف دے رہی تھیں۔ تاہم یہ تکلیف ہم دونوں کے لیے قابل برداشت تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ صفدر اس تکلیف سے باقاعدہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مار پیٹ اس کے لیے دلچسپ مشغلے سے کم نہیں تھی۔ کئی موقعوں پر تو راہ چلتے چلتے صفدر کی طبیعت مچل جایا کرتی تھی۔ وہ کہیں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتا تو صرف ہاتھ سینکنے کی غرض سے پھڈا شروع کر دیتا تھا۔ کم از کم 4-5 ٹریفک کانسٹیبلز کو تو وہ میرے سامنے ہی پیٹ چکا تھا۔ وہ اب بھی بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اور مستقبل قریب میں ہونے والے کسی ہنگامے کے لیے بالکل تیار نظر آتا تھا۔ رات 3 کے لگ بھگ مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ عمارت میں اس وقت مکمل خاموشی تھی، لہٰذا یہ آواز مدھم ہونے کے باوجود صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے اور صفدر کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید رجب کے دونوں ساتھی یعنی جانی اور غیاسہ میں سے کوئی آیا ہے، لیکن ان کے دیدار کی خواہش اب بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ آنے والا گونگا عدیل تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی موم بتی تھی۔ موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ اور لمبے لمبے بال پراسرار نظر آ رہے تھے۔ اس نے موم بتی کی کھڑکی کی چوکھٹ پہ استادہ کی اور آہنی گرل کے پار سے مجھے گھورنے لگا۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں عجیب سوئی سوئی سی کیفیت تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ بستر پر بہت دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد یہاں آ گیا ہے۔ وہ مجھے اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ معاملہ فہم اور دلیر نظر آ رہا تھا۔ میں نے اشاروں کے نائبوں سے سمجھانے کی کوشش کی کہ رجب ان کا دوست نہیں بلکہ بدترین دشمن ہے۔ وہ انہوں نے بیرون ملک نہیں بھیج رہا بلکہ ان کے پیسے کھرے کر رہا ہے۔ میں نے عدیل کو ان فاقہ زدہ قیدیوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کی جو ہمارے قدموں کے نیچے تہہ خانے میں موجود تھے۔ عدیل ہاتھوں کو بار بار سوالیہ انداز میں حرکت دینے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے دونوں کلائیاں جوڑ کر قیدی کا اشارہ کیا، پھر ہال کے فرش کی طرف اشارہ کر کے تہہ خانے کا بتایا اور یہ بتایا کہ اس تہہ خانے کے نیچے بھی تہہ خانہ موجود ہے۔ پھر انگلیوں پر گن کر بتایا کہ 22 قیدی تہہ خانے میں موجود ہیں۔ ہاتھ کوڑا مارنے کے انداز میں لہرا کر رجب کو عدیل کو بتایا کہ رجب ان پر سخت مار پیٹ کرتا ہے۔ میری یہ تمام کوششیں رائگاں گئیں۔ عدیل کے چہرے پر بدستور الجھن سجی تھی۔ جو کچھ میرے اور صفدر کے ذہن میں تھا اس کا ابلاغ عدیل تک نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ میری اشارتی زبان کے جواب میں جوابی اشارے کر رہا تھا۔ یہ اشارے ہماری سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ در حقیقت وہ تہہ خانے کا اشارہ ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ صفدر نے اشاروں میں اس سے پوچھا کہ کیا وہ لکھ پڑھ سکتا ہے۔ صفدر کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ لکھ کر بتا دیا جائے، لیکن عدیل نے ہمیں یہ بتا کر مایوس کر دیا کہ وہ کورا ان پڑھ ہے۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی، پہلے فرش کی طرف اشارہ کیا، پھر انگلی سے سیڑھیوں اترنے کا اشارہ کر کے اسے سمجھایا کہ تہہ خانے کے نیچے تہہ خانہ موجود ہے۔ اس مرتبہ عدیل نے تہہ خانے کا اشارہ سمجھ لیا، مگر ساری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں دوسری بار مجھے اندازہ ہوا کہ ایک ان پڑھ اور گونگے بہرے شخص تک اپنا مافی الضمیر پہنچانا کس قدر مشکل ہے۔ میں نے اشاروں میں اس سے کہا کہ وہ اپنے کسی ساتھی کو بلائے تاکہ میں اسے اپنی بات سمجھا سکوں۔ اس موقع پر عدیل نے انکشاف کیا کہ اس کے تمام ساتھی اس عمارت سے جا چکے ہیں۔ میں نے ٹوٹے دانت کا اشارہ دے کر پھر رجب کا ذکر کیا اور عدیل سے پوچھا کہ اس کے دونوں ساتھی کہاں ہیں۔ یہ بات بھی عدیل کی سمجھ میں نہیں آ سکی، یا شاید وہ جان بوجھ کر انجان بن گیا تھا۔ معاملہ الجھتا جا رہا تھا۔ جانی، غیاسہ اور ریچھ نما شخص کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب عدیل بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھی بھی یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب ہم عدیل کے رحم و کرم پر تھے۔ وہ ہماری زبان سمجھ رہا تھا اور نہ ہی ہم پر بھروسہ کر رہا تھا۔ میں اسے ان قیدیوں کے بارے میں بتا رہا تھا جو تہہ خانے میں رجب کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور رجب کے مجرمانہ ارادوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچ رہا تھا اور بار بار ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ رجب کہاں ہے۔ ہر بار جب وہ اپنا سوال دہراتا تو اس کے لہجے میں پہلے سے کچھ زیادہ سختی آ جاتی۔
اس کی دائیں جیب پھولی ہوئی پتلون کی دائیں جیب پھولی ہوئی تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اس میں ریوالور وغیرہ موجود ہے۔ وہ اس بند کمرے میں کھڑکی کے راستے ہمیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ جناب اس کو غصہ دلا کر دیکھیں، شاید دروازہ کھولتے۔ نہیں یار، یہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ میرا خیال ہے کہ جانی اور غیاسہ نے ان لڑکوں کے سامنے ہماری کافی تعریف و توصیف کی ہے۔ یہ ہمیں ہٹلر اور چنگیز خان کا کوئی ہم نشین سمجھ رہا ہے۔ جو بات کرے گا کھڑکی سے ہی کرے گا، اور کھڑکی سے گولی بھی مار دے گا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر کیا کریں؟ گولی کھا لی جائے، اسے رجب کا پتہ بتا دے۔ میری تو یہ خواہش تھی کہ کسی طرح ان قیدیوں تک پہنچ جاتا اور ان کی حالت زار دیکھ لیتا۔ ایک دم میرے ذہن میں ایک نئی بات آئی۔ میں چونک کر عدیل کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم یہی چاہتے تھے نا کہ عدیل اور اس کے ساتھی نچلے تہخانے کا منظر دیکھ لیں اور انہیں رجب کی اصلیت کا اندازہ ہو جائے۔ یہ مقصد ایک اور طریقے سے بھی حل ہو سکتا تھا۔ تہخانے کا اشارہ عدیل کافی حد تک سمجھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رجب کا اشارہ بھی سمجھ رہا تھا۔ میں جب بھی دانت کو انگلی لگاتا تو وہ سمجھ جاتا کہ میں رجب کی بات کر رہا ہوں۔ ان دونوں اشاروں کی مدد سے میں عدیل کو بتا سکتا تھا کہ رجب تہخانے میں ہے۔ پھر کلائیاں جوڑنے والے اشارے سے اسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ہم نے اسے وہاں قید کر رکھا ہے۔ میں نے نئے سرے سے عدیل کے ساتھ اشارتی زبان میں بات شروع کی۔ اس مرتبہ مجھے کامیابی ہوئی۔ میں عدیل تک یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ جس رجب کی تلاش میں مرا جا رہا ہے وہ تہخانے میں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے عدیل کو یہ بھی بتایا کہ تہخانے کا دروازہ بالائی تہخانے کے شمالی گوشے میں موجود ہے۔ عدیل موم بتی سمیت تیزی سے واپس چلا گیا۔ ہمارے کمرے میں اور ارد گرد ایک بار پھر گہری تاریکی پھیل گئی۔ چند منٹ بعد روشنی دوبارہ دکھائی دی۔ عدیل تہخانے کا مقفل دروازہ دیکھ آیا تھا اور اب مجھ سے چابی مانگ رہا تھا۔ یہ ایک ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ چابی میرے پاس نہیں تھی، وہ رجب کے پاس تھی، اور ممکن تھا کہ اس کی جیب میں ہو۔ جب میں عدیل کو رجب کے بارے میں بتا دیتا تو پھر سارا کھیل ہی ختم ہو جانا تھا۔ اس سوال کا جواب میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ میں نے عدیل کو بتایا کہ رات پہلے پہر اس نے اور اس کے ساتھیوں نے جو ہماری مار پیٹ کی تھی، اس دوران چابی میری جیب سے کہیں گر کر کھو گئی ہے۔ صفدر نے عدیل کو سمجھایا کہ وہ ڈرائنگ روم کے آس پاس چابی تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اگر چابی نہ ملے تو وہ تالا توڑ دے۔ عدیل کچھ دیر تک بے یقینی کی کیفیت میں ہماری طرف دیکھتا رہا، پھر ہمارے کہنے کے مطابق کمرے سے باہر اور ڈرائنگ روم کے آس پاس چابی تلاش کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ اسے اپنی کوشش میں کامیابی نہیں ہوئی۔ موم بتی کی روشنی 4-5 منٹ تک ڈرائنگ روم کے آس پاس چکراتی رہی اور پھر دور ہوتی چلی گئی۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ عدیل مایوس ہو کر تہخانے کے دروازے کی طرف چلا گیا ہے۔ ہمارے منصوبے کی کامیابی کا انحصار اسی بات پر تھا کہ عدیل تہخانے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے اور دیکھے کہ تہخانے کی اس نچلی منزل میں موجود لوگوں کے ساتھ رجب کا سلوک کیسا ہے۔ ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کیا سامنے آتا ہے۔ 10-15 منٹ اسی گومگو کی کیفیت میں گزر گئے۔ تب ایک ساتھ بریٹا پسٹل کے 3 دھماکے ہوئے اور عمارت کے در و دیوار گونج اٹھے۔ ہمیں یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ گونگے عدیل نے تہخانے کے دروازے کے ہضمی قفل پر فائرنگ کی ہے۔ چند منٹ بعد خودکار رائفل کے 2 برسٹ مارے گئے۔ برسٹ کی آوازوں سے در و دیوار لرز گئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، یہ فائرنگ بھی عدیل نے تہخانے کے دروازے پر کی تھی۔ اس کے نتیجے میں دروازے کا قفل والا حصہ ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ ہمیں معلوم تھا کہ اب ہمیں عدیل کو سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تہخانے میں نظر آنے والے مناظر اسے رجب جان کی اصلیت سے آگاہ کر دیں گے۔ قریباً 15 منٹ تک ہم نتیجے کے منتظر رہے۔ اسی دوران عمارت کی بجلی بھی آ گئی۔ روشنی ہونے کے چند منٹ بعد ہی کامن روم کی طرف سے ملی جلی آوازیں آئیں۔ پھر میں نے عدیل کو دیکھا۔ اس کے علاوہ بوسیدہ کپڑوں والے وہ مدقوق چہرہ لوگ بھی نظر آئے جنہیں رجب بردے کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور جن کا سودا اس نے ہمارے ساتھ فی کس 18,000 روپے کے حساب سے کیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ عدیل کے چہرے پر اب ہمیں وہ پہلے سے درشتگی نظر نہیں آ رہی۔ اگلے 10-15 منٹ میں وہی کچھ ہوا جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ عدیل نے ہمارے زندان کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے رویے سے کسی حد تک ندامت کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ یقیناً یہ ندامت اس مار پیٹ کے لیے تھی جو رات کے پہلے پہر ہم سے کی گئی تھی۔ جو چیزیں دیکھ کر میں اور صفدر بری طرح چونکے وہ 2 عدد لاشیں تھیں۔ یہ لاشیں برآمدے کے قریب کوریڈور کے وسط میں پڑی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ صفا چٹ سر والے جانی اور غیاسے کی لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کے قریب ہی کانچ کی چوڑیوں کے بہت سے ٹکڑے پڑے تھے اور ایک زنانہ جوتی بھی تھی۔ جانی کے پیٹ میں گولی لگی تھی جبکہ غیاسے کے سینے اور پیٹ پر کسی تیز دھار آلے کے 2 گہرے زخم تھے۔ زخموں سے بہنے والا خون کوریڈور کے فرش پر لوتھڑوں کی صورت میں جمع ہوا تھا۔ اب یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ رات 9-10 بجے کے بعد سے ہمیں جانی اور غیاسے کی صورت نظر کیوں نہیں آئی تھی۔ وہ ایک سنگین واقعے کا شکار ہو کر راہی عدم ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ کیا تھا؟ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔
میں نے لاشوں کی طرف اشارہ کر کے عدیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے ناک پر انگلی رکھ کر لڑکی کا اشارہ دیا، پھر غیاسے کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ شخص لڑکی کو زبردستی لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جانی نے اسے روکنے کی کوشش کی، غیاسہ باز نہیں آیا۔ دوسری طرف جانی بھی اسے روکنے سے باز نہیں آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غیاسے نے جانی کو گولی مار دی۔ جواب میں جانی نے غیاسے پر چاقو سے حملہ کیا اور اسے 2 مہلک زخم دیے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ہی تڑپ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے عدیل سے پوچھا کہ لڑکی کون تھی اور اب کہاں ہے؟ عدیل پہلے سوال کا صحیح جواب تو نہ دے سکا، بہرحال دوسرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ لڑکی صحیح سلامت ہے اور اسی عمارت کے ایک محفوظ کمرے میں ہے۔ ہم لڑکی کو دیکھنے سے پہلے رجب کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بارے میں ہم دونوں کو بجا طور پر تشویش تھی۔ میں اور صفدر تیزی سے صحن کراس کر کے سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئے۔ عدیل ہمارے پیچھے تھا اور اس کے عقب میں وہ سارے قیدی تھے جو ابھی اپنی طویل قید سے رہا ہوئے تھے۔ ہم سرونٹ کوارٹر کے اندر داخل ہوئے۔ صفدر نے لائٹ جلائی۔ میں نے جستی ٹرنک کا ڈھکن اٹھایا۔ رجب اندر موجود تھا مگر بالکل بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ہم نے اسے ٹرنک میں سے باہر نکالا۔ نیچے کے لحاف خون سے بھیگے ہوئے تھے۔ ہمارا یہ اندازہ درست نکلا کہ اخراج خون کی وجہ سے رجب بے ہوش ہو چکا تھا۔ بلب کی روشنی میں اس کا رنگ لیمو کی طرح زرد نظر آ رہا تھا اور سانس کھینچ کھینچ کر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی تو وہ بہت سست اور ناقابل محسوس ہوئی تھی۔ میں نے رجب کو فوری طور پر اسپتال پہنچا جانے کی ضرورت محسوس کی۔ میں نے صفدر سے مشورہ کیا۔ صفدر کا خیال تھا کہ ساحل صاحب کو اطلاع کر دی جائے، لیکن اگر ساحل صاحب آتے اور ان کے ساتھ پولیس بھی آتی تو پھر رجب ہمارے ہاتھ سے نکل جانا تھا۔ ہم ذاتی طور پر اس سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے تھے، پھر جو کچھ کرنا تھا پولیس نہیں کرنا تھا۔ ابھی ہم سوچ بچار ہی کر رہے تھے کہ میری نگاہ عدیل کے 2 ساتھیوں پر پڑی۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں سیڑھیاں اتر کر سرونٹ کوارٹر کی طرف آ رہے تھے۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا۔ عدیل نے کچھ دیر پہلے اشاروں میں ہمیں بتایا تھا کہ اس کے تمام ساتھی عمارت چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن اب ان میں سے 2 بالائی منزل سے اتر رہے تھے اور غالباً مزید بھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد یہ دونوں لڑکے ہمارے پاس پہنچ گئے۔ وہ دونوں خوف سے زرد ہو رہے تھے۔ پٹھان لڑکے نے روحان سے لہجے میں کہا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گیا؟ ہم تو سیدھا سادہ مزدور لوگ ہیں، اس مارا ماری سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ ایک لاہوری لڑکا بولا، ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے جی، ہمیں تو ہمارے پیسے مل جائیں تو ہم واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں، ہم اندر ان چکروں میں پڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہم میں ہمت ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ محمد اسلم، گھڑی شاہو کا رہنے والا ہوں جی میں۔ میرا خیال ہے تم بھی ہمیں پیٹنے والوں میں شامل تھے۔ معاف کر دیں جی، ہم سے غلطی ہوئی، یہ سارا قصور اس عدیل کا ہے، وہ جو کچھ کہتا رہا ہم کرتے رہے۔ ہم رجب کو اپنا خیر خواہ اور آپ کو دشمن سمجھ رہے تھے، جبکہ معاملہ الٹا نکلا۔ ہمیں سب معلوم ہو گیا، تہہ خانے سے نکلنے والے بندوں نے سب بتا دیا ہے۔ یہ تو بہت بڑا چکر چلنے والا تھا جی ہمارے ساتھ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ اسلم کی آنکھوں میں باقاعدہ آنسو اتر گئے۔ اب تک کہاں تھے تم لوگ؟ صفدر نے پوچھا۔ ہم جی، ہم اوپر کی منزل کے کمرے میں تھے۔ باقی ساتھی کہاں تمہارے؟ وہ سب بھی یہی ہیں۔ دراصل 2 زخمیوں اور 2 لاشوں کو دیکھ کر ہم بہت ڈر گئے تھے۔ چند لڑکے تو یہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے، دوسروں نے بمشکل روکا کہ ہم بے قصور ہیں، بھاگ کر خود کو مجرم کیوں بنائیں۔ ایک طرف ہمیں رجب کا گم ہونا پریشان کر رہا تھا، دوسری طرف رجب کے ساتھیوں جانی اور غیاث نے ہمیں کہہ کر ڈرا دیا کہ آپ دونوں نہایت خطرناک مجرم اور بے رحم قاتل ہیں۔ ہم سب اتنے پریشان رہے کہ ساری رات 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سو سکے۔ ہم اوپری منزل کے کمرے میں تھے اور دروازے کو اندر سے تالا لگا رکھا تھا۔ اسی دوران میں کچھ اور ڈرے سہمے لڑکے بھی بالائی منزل سے اتر آئے اور سرونٹ کوارٹر میں پہنچ گئے۔ اب صبح ہو گئی تھی اور اجالا پھیل گیا تھا۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ 3 سال ایک ڈاکٹر کے ساتھ کمپاؤنڈری کرتا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اسے ایک سرنج مہیا کر دی جائے اور موٹر سائیکل دے دی جائے تو وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر رجب کے لیے مطلوبہ خون مہیا کر سکتا ہے، اور نہ صرف مہیا کر سکتا ہے بلکہ لگا بھی سکتا ہے۔ یہ پیشکش ہماری ضرورت کے عین مطابق تھی۔ ہم رجب کو اسپتال نہیں لے جانا چاہتے تھے، دوسری طرف اسے خون کی بھی اشد ضرورت تھی۔ خوش قسمتی سے ہمیں عمارت کے اندر ہی انجیکشن کی سرنجیں مل گئیں۔ عاطف نامی اس لڑکے نے چابک دستی سے رجب کا بلڈ لیا۔ اب اسے سواری کی ضرورت تھی۔ رجب کی پجاروں کی چابی صفدر کے پاس تھی۔ میں نے صفدر سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو جیپ پر ساتھ لے جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے بلڈ کا انتظام کرے۔ جتنی دیر میں صفدر جیپ اسٹارٹ کر کے مین گیٹ تک لایا، عاطف نے بڑی مہارت سے رجب کو تازہ پٹی کی اور اس کا رشتہ و خون بند کر دیا۔ صفدر جب لڑکے کو ساتھ لے کر بلڈ کا انتظام کرنے روانہ ہو گیا تو میں نے عدیل کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوا، جس کے نتیجے میں رجب کے دونوں ساتھی ہلاک ہو گئے۔ لڑکوں نے اپنے انداز میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔
گہری براؤن آنکھوں اور سیاہ بالوں والی 2 لڑکیاں جو ہم نے کل رات دیکھی تھیں وہی اس دوہرے قتل کا سبب بنی۔ ان میں سے ایک لڑکی کو شانی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ رجب کا قریبی ساتھی اور گارڈ غیاسہ شانی پر نظر رکھتا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس کے سر پر شانی کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ رات کو جب عمارت میں افراتفری مچی اور گولیاں چلیں تو غیاسے کی نیت ڈانو ڈول ہو گئی۔ بعد ازاں جب عتیل اور اس کے ساتھی کوشش کے باوجود اغوا شدہ رجب کو عمارت کے اندر سے تلاش نہ کر سکے تو غیاسے نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے شانی کو پجاروں میں لے جانے کی کوشش کی۔ اس موقع پر رجب کے وفادار ساتھی جانی نے غیاسے کی شدید مزاحمت کی۔ نتیجے میں غیاسے نے اسے کوریڈور میں گولی مار دی۔ جانی کے ہاتھ میں کمانی دار چاقو تھا۔ اس نے گولی کھانے کے باوجود غیاسے پہ حملہ کیا اور اسے 2 مہلک زخم لگا دیے۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں ٹھنڈے ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں اب بھی عمارت کے زیریں تہخانے میں موجود تھیں۔ میں نے عدیل اور اس کے 2 ساتھیوں کو بھیجا۔ 5-10 منٹ میں لڑکیوں کو اس بندی خانے سے وہ نکال لائے۔ ایک لڑکی کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی ایک کلائی پر ٹوٹ جانے والی چوڑیوں کے زخم تھے اور قمیض بھی کندھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ شانی تھی۔ وہ قابل رحم حد تک خوفزدہ تھی، بالکل ایک ایسی ہرنی کی طرح جو تاریک جنگل میں تنہا تھی اور اپنے ارد گرد شیروں کی دھاڑیں سن رہی تھی۔ لڑکی کی ظاہری حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اغوا کی کوشش کرتے وقت غیاسے نے اسے بری طرح نوچا کھسوٹا بھی ہے۔ میں صاف دیکھ رہا تھا کہ یہاں موجود تمام افراد سخت گھبرائے ہوئے ہیں۔ اگر بردہ فروش رجب کی زبان میں بات کی جاتی تو یہ بردوں کی 2 ٹولیاں تھیں۔ ایک ٹولی یکھیپ ان بردوں کی تھی جو اسحاق جالندری کے نام کے اسمگلر کی لانچ سے فرار ہوئے تھے اور دوبارہ پکڑے گئے تھے۔ ان افراد نے چونکہ بے حد سختی دیکھی تھی اور زندگی کو موت سے بدتر ہوتے دیکھا تھا، لہٰذا وہ اپنے آزاد ہو جانے کو ہی اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے اور جلد از جلد اپنا آپ بچا کر اس عمارت سے نکل جانا چاہتے تھے۔ دونوں لڑکیاں بھی اس ٹولی میں شامل تھیں۔ دوسری ٹولی ان افراد کی تھی جو اب تک یہاں بڑے عیش و آرام سے رہ رہے تھے اور مستقبل کے خواب بنتے رہے تھے۔ ان پر رجب کا اصل روپ کل رات کھلا تھا۔ اب وہ خوف اور سکتے کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رجب ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے۔ اس ٹولی میں کچھ لڑکے تو ہر چیز پر لعنت بھیج کر یہاں سے نکل بھاگنا چاہتے تھے، لیکن 10-12 لڑکے ایسے بھی تھے جو رجب کا گریبان پکڑنا چاہتے تھے اور اس سے اپنی رقم وصولنے کے خواہش مند تھے۔ ان نوجوانوں کی دلی آرزو تھی کہ رجب کی زندگی بچ جائے۔ میں نے تقریر کرنے کے انداز میں تمام لڑکوں کو سمجھایا، تم لوگوں کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور گھبرانے کی بات بھی کیا ہے؟ تم مجرم نہیں مدعی ہو، تمہارا حق مارا گیا ہے۔ یہ حق انشاءاللہ ہم تمہیں لے کر دیں گے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ یہاں تم میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پولیس تم لوگوں سے ہمدردی کا سلوک کرے گی، اور جو 2 بندے یہاں ہلاک ہوئے ہیں ان کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ سب لوگ سکون سے رہیں۔ جو کچھ تم لوگوں کے ساتھ گزری ہے وہ پوری دیانتداری سے ہمیں بتاؤ۔ ہم یہ کہ نہ صرف اس رجب نام کے بردہ فروش کو انجام تک پہنچائیں گے بلکہ اس کے ساتھیوں کو بھی قانون کی گرفت میں لے کر آئیں گے۔ میرے سمجھانے بجھانے سے تمام افراد قدرے پرسکون نظر آنے لگے۔ وہ مدقوق چہرہ افراد جو رجب کے بدترین تشدد کا شکار ہوئے تھے آپ دیدہ نظر آ رہے تھے۔ ان میں سے کئی ایک نے مجھے اپنے جسم پر تشدد کے نشانات دکھائے۔ ان کے خیال سے ان کے جسموں پر گہرے زخم نہ آئیں اور ان کی قیمت میں کمی واقع نہ ہو، انہیں کند آلات سے ضربیں لگائی جاتی تھیں یا پھر بیت کی چھڑیوں سے پیٹا جاتا تھا۔ صفدر اور عاطف نامی نوجوان کو واپس آنے میں قریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا، لیکن وہ ناکام واپس نہیں آئے تھے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے خون کی گروپنگ اور کراس میچنگ وغیرہ کرا لی تھی بلکہ 3 بیگ بھی ساتھ لائے تھے۔ یہ بیگ یعنی بوتل خون رجب کے لیے کافی تو نہیں تھا، تاہم اسے وقتی طور پر سنبھالا دے سکتا تھا۔ عمارت کے ایک آرام دہ کمرے میں عاطف نے رجب کو خون لگا دیا۔ ہم اس کے ارد گرد بیٹھ گئے، بالکل جیسے کسی بجھتے ہوئے چراغ میں سے پھر تیل ڈالا جائے اور اس کی لو اونچی ہو جائے۔ رجب کے زرد چہرے پر بھی زندگی نمودار ہونے لگی۔ 2 بوتل خون لگنے کے بعد رجب کی حالت کچھ سنبھل گئی اور سانس بھی ہموار ہو گئی، لیکن اس کی بے ہوشی برقرار تھی۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نظر نہیں آتا تھا جتنا ہم سمجھے تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، خون اور آکسیجن کی شدید کمی سے بعض اوقات دماغ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ میں نے اور صفدر نے محسوس کیا کہ رجب کو اسپتال پہنچایا جانا ضروری ہے۔ خون دینے سے فوری طور پر اس کی زندگی تو محفوظ ہو گئی تھی، مگر یہ ٹریٹمنٹ ناکافی تھا۔ اگر بفرض محال رجب ہوش میں آ بھی جاتا تو ہم اس سے فوری طور پر پوچھ گچھ شروع نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری طرف یہ مسئلہ بھی تھا کہ اب ہم زیادہ دیر اس عمارت میں نہیں رہ سکتے تھے۔ اس امر کا قوی امکان تھا کہ رجب کے اس کالے دھندے میں اور لوگ بھی شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ رجب کے ساتھی اور کارندے بھی تھے۔ ان میں سے کوئی بھی اس عمارت تک پہنچ جاتا اور اسے محسوس ہو جاتا کہ یہاں کسی قسم کی گڑبڑ ہو چکی ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے ساتھ ان تمام افراد کی زندگیوں کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا جو یہاں موجود تھے۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ساحی صاحب کو یہاں بلا ہی لیا جائے۔
ٹیلی فون کا تار جو ہم نے رات کو کاٹ دیا تھا پھر سے جوڑا گیا۔ میں نے ساحل صاحب کو رنگ کیا، وہ ابھی گھر میں ہی تھے اور ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نے انہیں مختصر الفاظ میں یہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں کہا کہ وہ معقول نفری لے کر یہاں پہنچ جائیں۔ قریباً پون گھنٹے بعد ہمیں کوٹھی کے نوا میں پولیس گاڑیوں کے سائرن سنائی دیے۔ یہ 3 گاڑیاں تھیں اور ان میں 2 تھانوں کے تقریباً 25 مسلح اہلکار موجود تھے۔ انہوں نے گاڑیوں سے اترتے ہی کوٹھی کی وسیع اور اس 4 دیواری کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ 3-4 رائفل مین کوٹھی کے داخلی دروازے پر چوکس ہو گئے۔ ایس ایچ او نے مجھ سے بات کی اور بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ایس ایس پی صاحب بھی موقع پر پہنچ رہے ہیں۔ اپنی گاڑی کے وائرلیس سیٹ پر ایس ایچ او کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھیں۔ ساحل صاحب راوی کا پل کراس کر رہے تھے۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ساحل صاحب پہنچ گئے۔ وہ وردی میں تھے۔ ان کی جیپ میں ایک انسپکٹر کے علاوہ 2-3 ASI بھی تھے۔ ساحل صاحب مجھے میک اپ کے باوجود پہچان گئے۔ وہ مجھے اور صفدر کو لے کر کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ یہاں توڑ پھوڑ کے مناظر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یہ توڑ پھوڑ اس دھینگا مشتی کا نتیجہ تھی جو ہمارے اور عدیل وغیرہ کے درمیان ہوئی تھی۔ میں نے ساحل صاحب کو ذرا تفصیل کے ساتھ تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بے حد حیرت اور دلچسپی سے سنتے رہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ قانون کی ناک کے عین نیچے کچھ لوگ اس طرح جیتے جاگتے انسانوں کی خرید و فروخت کا دھندا کر رہے ہیں۔ ساحل صاحب کو تمام حالات بتانے کے بعد میں نے انہیں جانی اور غیاسے کی لاشیں دکھائیں۔ یہ لاشیں رات سے جہاں کی تہاں پڑی تھیں، کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ ساحل صاحب نے دیگر پولیس افسران کے ساتھ لاشوں کا معائنہ کیا۔ زخمی ریچھ نما شخص بھی قریبی کمرے میں موجود تھا۔ گولی اس کی پنڈلی کی بڑی ہڈی میں لگی تھی۔ رات میں اس کی ٹانگ سوج کر کپا ہو چکی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ ساحل صاحب نے پولیس افسران کے ہمراہ بالائی اور زیری خانے کا بھی معائنہ کیا۔ وہ بیرکیں دیکھیں جہاں لوگوں کو جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ ایک کمرہ ایسا تھا جسے دیکھ کر دوسری جنگ عظیم میں نازیوں کے عقوبت خانے یاد آ گئے۔ یہاں نافرمان قیدیوں کو سزا دینے کے لیے نہایت بھیانک قسم کے آلات رکھے تھے۔ آہنی شکنجے، ناخن کھینچنے کے لیے پلاس، الٹا لٹکانے کے لیے لوہے کے کڑے، جسم کو حدت پہنچانے کے لیے ہیٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ پولیس پارٹی کے ساتھ فوٹوگرافر بھی موجود تھا۔ وہ ہر جگہ کی تصاویر لے رہا تھا۔ ساحل صاحب ماتحت افسران کو مسلسل ہدایات جاری کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ موقع سے چھوٹا ثبوت بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ وہ تمام افراد کے بیانات بھی اپنی موجودگی میں قلم بند کروانا چاہتے تھے۔ لیکن دوسری طرف رجب کا بھی مسئلہ تھا۔ اسے جلد از جلد اسپتال پہنچایا جانا ضروری تھا۔ میں نے ساحل صاحب کی توجہ اس جانب دلائی تو وہ جائے واردات کا نقشہ بنانے اور بیان وغیرہ قلم بند کرانے کا کام ایک ماتحت کو سونپ کر ہمارے ساتھ روانہ ہو گئے۔ رجب کو جیپ کی پچھلی لمبی نشست پر لٹا دیا گیا۔ ایک سب انسپکٹر اور ڈرائیور اگلی نشستوں پر موجود تھے۔ میں اور صفدر ساحل صاحب کے ساتھ پچھلی گاڑی میں تھے۔ اس گاڑی میں 2 مسلح کانسٹیبل بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ہم رجب کو لے کر تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ساحل صاحب خاصے حیران نظر آ رہے تھے۔ وہ جب میرے ٹیلی فون پر گھر سے روانہ ہوئے تو انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی خبر ان کی منتظر ہوگی۔ نہایت گھرناؤں کاروبار میں ملوث ایک گروہ رنگے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور مائع ان کے لیڈر ہوا تھا۔ اس وقت تک ہم رجب کو ہی سرغنہ سمجھ رہے تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ رجب تو اس وسیع کاروبار میں ایک معمولی سا مہرہ ہے، نہ ہی ہمیں ابھی اس کاروبار کے صحیح حجم کا اندازہ تھا۔ زخمی رجب والی جیپ آگے تھی جبکہ ہماری گاڑی عقب میں آ رہی تھی۔ نزدیک ترین لیڈی ویلنگٹن اسپتال تھا۔ ہم شیخوپورہ روڈ پر تھے اور ابھی راوی کے پل سے قریباً 1 کلومیٹر دور تھے۔ اچانک ایک کوسٹر ٹائپ گاڑی نے جیپ کو اوورٹیک کیا اور پھر جیپ کو سائڈ پہ دباتے ہوئے سڑک سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ یہ منظر ہم سب کو ریڈ الرٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ دونوں کانسٹیبل چھلانگیں لگا کر گاڑی سے اترے اور کوسٹر کی طرف بڑھے۔ اسی وقت کوسٹر کی اگلی کھڑکیوں سے خودکار رائفل کی فائرنگ ہوئی۔ ایک کانسٹیبل کے سینے اور سر پر گولیاں لگیں۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرے نے خود کو گاڑی کی اوٹ میں کیا اور بمشکل فائرنگ سے بچایا۔ کانسٹیبل کے اچانک قتل نے ہمیں سکتے کسی کیفیت سے دوچار کر دیا۔ کوسٹر نے ترچھا کھڑا ہو کر جیپ کا راستہ بالکل مسدود کر دیا تھا۔ جیپ کے ڈرائیور نے، جو دراصل ساحل صاحب کا تجربے کار ڈرائیور حیات محمد تھا، تیزی سے جیپ کو بائیں رخ پر موڑا اور کھیتوں میں اتار دیا۔ جیپ کھیتوں کے درمیان واقع کچے راستے پر اچھلتی کودتی آگے بڑھی۔ اس کے پیچھے گرد کا ایک بادل نمودار ہوا۔ کوسٹر سے جیپ پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ہم نے بھی پولیس موبائل کے اندر سے کوسٹر کی کھڑکیوں پر فائرنگ کی۔ کئی شیشے چھناکے سے ٹوٹ گئے۔ کوسٹر کا انجن اسٹارٹ تھا۔ اس نے ٹرن لیا اور جیپ کے پیچھے دوڑی۔ موبائل کے ڈرائیور نے بھی ساحل صاحب کے اشارے پر گاڑی کوسٹر اور جیپ کے پیچھے کچے راستے پر ڈال دی۔ اسی دوران میں ایک برسٹ آیا اور موبائل کی ونڈ اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ ایک گولی ڈرائیور نذیر محمد کے بازو میں لگی، دوسری صفدر کا کندھا چھوتی ہوئی گزر گئی۔ نذیر کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ گاڑی چلا سکتے ہو تم؟ ساحل صاحب نے بلند آواز میں پوچھا۔
کیوں نہیں سر، اس نے حوصلے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، رفتار تیز کر دو۔ ہماری گاڑی گرد کے بادل میں قریباً چھپ سی گئی تھی۔ ہمیں یہ تسلی تھی کہ ہم پر نشانہ لے کر فائر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اندھی گولیوں کا اندیشہ ہر لحظہ موجود تھا۔ ہم نے حتی الامکان سر نیچے جھکا لیے تھے۔ صرف ڈرائیور نذیر سیدھا بیٹھا تھا اور یہ اس کی مجبوری تھی۔ بہرحال گاڑی کو حرکت میں رکھنے کے لیے کسی ایک شخص کو تو رسک لینا ہی تھا۔ یہ رسک واقعی رسک ثابت ہوا۔ کوسٹر سے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ ایک گولی نذیر محمد کے سر میں لگی اور وہ اندھے منہ اسٹیئرنگ پر گر گیا۔ میں نے پیچھے جھکے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام لیا، مگر اسی دوران میں دم توڑتے نذیر کا پاؤں اسکیلیٹر سے ہٹ گیا اور گاڑی 2-4 جھٹکے کھا کر رک گئی۔ گولی نذیر کی پیشانی پر لگی تھی۔ اس کے بچنے کا 1% بھی چانس نہیں تھا۔ میں نے اس کا جسم دھکیل کر گاڑی سے نیچے گرایا اور خود اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا۔ اس سے پہلے کہ میں انجن اسٹارٹ کرتا، مجھے اندازہ ہوا کہ کوسٹر رک گئی ہے۔ گرد کے بادل میں سے اس کا حوالہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ کوسٹر کے رکنے کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اس کے ٹائر برسٹ ہو گئے تھے یا آگے جاتی ہوئی جیپ رک گئی تھی۔ ہمارا دوسرا خیال درست تھا۔ جیپ رکی ہوئی تھی، اور جس طریقے سے رکی ہوئی تھی وہ نہایت مخدوش تھا۔ جیپ بے قابو ہو کر کچے راستے سے اتر گئی تھی اور ایک نشیبی کھیت میں گر گئی تھی۔ وہ پہلو کے بل گری تھی۔ اس کے پہیے ابھی تک گھوم رہے تھے۔ جیپ میں موجود سب انسپکٹر دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ سے نکل آیا تھا اور اب جیپ کی اوٹ لے کر کوسٹر والوں پر ریوالور سے فائرنگ کر رہا تھا۔ ہم نے بھی اپنی گاڑی کی اوٹ میں پوزیشن لی اور کوسٹر پر فائر کرنے لگے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ کوسٹر میں کم از کم 7-8 افراد ہیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ ہمارے کانسٹیبلوں کے پاس وہی دقیانوسی رائفلیں تھیں۔ ایک 303 تھی، دوسری پرانے ماڈل کی 7mm تھی، مگر یہ برسٹ نہیں مار سکتی تھی۔ یہ رائفل صفدر نے لے لی اور ایک تناور درخت کی آڑ لے کر فائرنگ کرنے لگا۔ اس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور پہلے 3-4 فائرز میں ہی کوسٹر کے دونوں پچھلے ٹائر برسٹ کر دیے۔ اسی دوران میں جیپ کی آڑ لے کر فائر کرتے ہوئے سب انسپکٹر کی بدقسمتی نے اسے آواز دی۔ اس نے تابڑتوڑ فائرنگ سے گھبرا کر اپنی پوزیشن بدلنے کی کوشش کی، ایک قریبی درخت کی جانب دوڑ لگائی، لیکن ابھی وہ بمشکل جیپ کے عقب سے نکلا ہی تھا کہ 2 گولیاں اس کی پشت میں پیوست ہو گئیں اور وہ کھیت کی کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔